بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب النکاح پڑھ رہے ہیں۔ کتاب النکاح میں یہاں پر امام مقدسی نے تو باب نہیں باندھا ہے خاص طور پر الگ سے، لیکن شارح عمدۃ الاحکام شیخ البسام نے ایک الگ سے ایک باب بھی باندھا ہے، باب النہی عن الخلوۃ بالاجنبیہ۔ رسول اللہ کے نسخے میں اس حدیث کا نمبر ہے 309، اور باقی کے نسخوں میں اس حدیث کا نمبر ہے 385۔ حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی، وہاں سے ہم لوگوں کو آج پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. آگے پڑھنا شیخ یا جی پڑھیں، ہو جائے گا اور بھی۔ جی عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. جی پڑھیں اور کافی ہے شیخ، نہیں بڑی ہے حدیث اور کی ایک حدیث پڑھی حضرت سہل بن سعد الساعدی۔ وعن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا وبالله التوفيق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب النکاح پڑھ رہے ہیں۔ کتاب النکاح میں بھی ہم لوگ باب النہی عن الخلوۃ بالاجنبیہ، یہ شارح عمدۃ الاحکام نے یہ باب باندھا ہے، ورنہ امام مقدسی نے اس طرح کا کوئی باب نہیں باندھا۔ یہ حدیث نمبر 309 ہے ہمارے نسخے میں، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 385 حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا: ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں پر داخل ہونے سے بچو۔ مطلب یہ کہ عورتیں جب عورتیں اکیلی ہوں کسی جگہ، تو ایسی صورت میں وہاں پر ایک تنہا عورت ہو تو وہاں جانا، یہ اس کے ساتھ گویا کہ خلوت کہلاتا ہے۔ یہ خلوت اگر ہوگی تو یہاں تیسرا شیطان ہوگا، اور یہاں انسان کے بہکنے کے امکانات ہیں، اسی لیے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک صحابی کو ایک شبہ پیش آیا، ایک ڈاؤٹ ان کو کلیئر کرنا تھا، پوچھنا تھا۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ افرأیت الحم، الحم کہتے ہیں قریب الزوج، شوہر کا قریبی انسان، بھائی ہے، چچازاد بھائی ہے، تو یہ شوہر کا قریبی انسان ہو جاتا ہے، اور یہ اگر داخل ہونا چاہے، یہ اگر کبھی گھر میں ضرورت پڑ گئی، جانا چاہ رہا ہے، رہنا چاہ رہا ہے، تو کیا اس کو رخصت ہے کیونکہ وہ شوہر کا قریبی انسان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحم الموت، یہ دیور یا جو شوہر کا قریبی انسان ہے، دیور جیٹ، یہ سب بھی گویا کہ ایک موت کی طرح ایک تباہی ہے۔ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تباہی کہا؟ امام ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں کہ عربوں کو کبھی کسی ایک ناپسندیدہ چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کو موت سے تعبیر کرتے ہیں، موت سے بیان کرتے ہیں۔ ایسے دیگر زبانوں میں بھی یہ طریقہ ہے، ہلاکت، بربادی، موت، اس طرح کے الفاظ اس وقت کہے جاتے ہیں جب کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہو، نقصان ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہی یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے صحیح مسلم میں اس کی مزید وضاحت بھی آئی ہے۔ عن ابی طاہر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم۔ یہ موت سے جو تعبیر کیا گیا یعنی دنیاوی اور دینی دونوں ہی قسم کی تباہی کے امکانات ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت سے تعبیر کیا۔ اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اجنبی عورتوں، یہاں پر خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلق جملہ کہا اس کی تخصیص کرنا ہے۔ نساء بولیں گے تو اب بہن ہے، بیوی ہے، عورتیں ہیں، بہن، بیوی اور بہنیں، ان کے ساتھ اگر انسان اکیلے میں بیٹھے تو یہ منع نہیں ہے۔ یہ نساء سے مراد یہاں پر وہ عورتیں جو آپ کے لیے جن کے اوپر پردہ ہے، ایسی عورتیں، خواہ وہ بھابھی ہو یا کچھ اور بھی دیگر قریبی رشتہ داروں میں آتے ہوں، بہنیں ہوں، چچازاد بہنیں ہیں، خالہ زاد بہنیں ہیں، جو جن سے ہمارا پردہ ہے، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ یہاں پر نساء جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یہاں پر اجنبی عورتیں خاص طور پر مراد۔ اور یہ بات کیوں کہی گئی؟ سدًا للذریعہ اس کو کہتے ہیں، سدًا للذریعہ، یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے کسی غلط کام کا، اسی لیے اس کو منع کیا گیا۔ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اصولی اعتبار سے اگر کہیں گے تو اصول فقہ میں کہا جاتا ہے الوسائل لها حکم المقاصد، یعنی اس طرح تنہائی میں بیٹھنے سے بچنا یا تنہائی میں بیٹھنا یہ ایک وسیلہ ہے غلط کام کی طرف جانے کے لیے، تو اس کو بھی منع کر دیا۔ جس طرح غلط کام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں منع کیا ہے، اسی طرح اس طرح خاتون کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا اس کو بھی منع کیا۔ حالانکہ تنہائی میں بیٹھنا یہ جو منع کیا گیا ہے یہ اصل میں اس غلط کام کی طرف جانے کی یہ ایک راہ ہے، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ تو الوسائل لها حکم المقاصد، مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کے غلط کام کا آدمی ارتکاب نہ کرے، اس کے لیے یہ ایک وسیلہ بن سکتا ہے، اس لیے اس وسیلے کو یا اس ذریعے کو یہاں پر روک دیا گیا کہ آدمی اس سے آگے نہ بڑھے کہ کہیں غلطی کا ارتکاب نہ کرے۔ اس کے بعد اس حدیث میں یہ بات عام ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، شوہر کا قریبی انسان ہو، چچازاد بھائی ہو یا اس کا سگا بھائی ہو، یہ سارے ہی لوگوں سے جن سے پردہ ہے، بھابھی کا، دیور کا، جیٹ کا، تو ایسے لوگوں کو جانا نہیں چاہیے، اکیلے میں رہنا نہیں چاہیے، یہ ساری چیزیں حدیث سے منع ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہاں پر آپ لوگوں کے پاس نسخے میں باب الصداق الگ ذکر کیے ہیں یا تسلسل کے ساتھ صرف حدیث ذکر ہے؟ جی مشاہد، آواز مت کرو۔ کیا شیخ کیا بولے شیخ؟ باب الصداق الگ سے ذکر ہے کیا؟
بابوس جی 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 صداق ہے شیخ، باب الصداق ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ کتاب النکاح میں یہ باب الصداق الگ ہو جائے گا. صداق کے معنی ہیں مہر کے یا العوض کے. نکاح میں جو عوض یعنی جس کے بدلے میں عورت سے نکاح ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الصداق. یہ کتاب و سنت میں مذکور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ تم عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دو، خوشی سے، ناپسندیدگی سے نہیں. اور اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، مہر دینے کے لیے تم ایک کم سے کم ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح ڈھونڈ کر آؤ. تو مطلب یہ کہ اس مہر کے بغیر گویا کہ نکاح مکمل نہیں ہوگا، اسی لیے تم اس کو تلاش کر کے لاؤ. یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوگا. اگر کبھی ذکر نہیں ہوا تھا، صرف میں مہر دے دیتا ہوں یہ کہا تھا، تو ایسی صورت میں اس کو مہر مثل دیا جائے گا. یعنی ان کے خاندان میں جو بات چلتی ہے، مثال کے طور پر کہیں 10 گرام سونا عموماً ان کے خاندان میں دیا جاتا ہے، کسی کے خاندان میں اگر 20 گرام دیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے 10 یا 20 گرام مہر مثل اس کو کہتے ہیں، وہ طے کر لیا جائے گا. اگر صرف بات مبہم ہوئی تھی، ذکر نہیں ہوا تھا مہر کا تب. اب اس میں حدیث ذکر کی جا رہی ہے. سب سے پہلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نمبر 310 ہے. اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کے لیے ان کا مہر بنا دیا. دیکھیے حضرت صفیہ حیی بن اخطب ان کی بیٹی تھی، اور یہ بنو نذیر کے بنو نذیر جو یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا، ان کے یہ سردار تھے حیی بن اخطب، اور ان کی یہ بیٹی تھی، تو بڑے سردار کی بیٹی تھی. اب جب خیبر کے روز ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اب جب ان کے شوہر بھی انتقال ہوئے ہیں اور یہ ایک بڑے سردار کی بیٹی ہیں، تو یہ جب بنو قریظہ کے لوگوں کو جب قید کر کے لایا گیا تو اس میں یہ بھی قید ہو گئی، یہ بھی قید ہو کر آئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنی بڑے سردار کی بیٹی ہے، اس کو اگر کسی انسان کے پاس قید اس کو لونڈی بنا کر چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک طرح سے اس کے لیے تکلیف دہ بات ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنے پاس ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ لونڈی بن کر آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کیا اور ان کو آزاد کر کے ان کی آزادی کو ان کے لیے ان کا مہر بنا دیا. تو اصل میں جب خاتون یعنی کہ غلام بن کر آئے، لونڈی بن کر آئے، تو یہ خود ایک اس کے لیے پریشانی کا باعث. اگر اس کو آزاد کر دیا جائے تو یہ اس کی آزادی اس کے لیے گویا کہ ایک بڑی نعمت ہے. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، ان کی آزادی کو ان کے لیے ان کا مہر بنا دیا. تو بہرکیف مہر کے بغیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی نہیں کی، گرچہ کہ آپ نے ان کی آزادی کو ان کا مہر بنا دیا. اب یہ کسی کو آزاد کرنا ہے تو یہاں پر اس کے لیے اس کی اجازت یا پھر یہاں پر مزید شہود، یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں. اور یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا کہ ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. یہ اس کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا مہر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آزادی کو ان کا مہر بنایا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہر ایک دینی یا دنیاوی منفعت یعنی فائدہ کوئی بھی چیز طے ہو سکتی ہے. آئندہ حدیث میں اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے. تو
यहाँ पर ये एक उनका दुनियावी फायदा हो गया कि वो गुलाम नहीं रहेंगी, वो लौंडी बनकर नहीं रहेंगी, अब वो आज़ाद खातून है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह भी कर लिया। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि उनके ऊपर एक बड़ा एहसान किया और इसी आज़ादी को उनके लिए उनका महर भी बना दिया। इसके बाद है हदीस नंबर 311। इसके अंदर हजरत सहल इब्न साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने अपने आप को आपके लिए हिबा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद नहीं आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। वो औरत बहुत देर तक रही वहां पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से जब कोई रजामंदी का जवाब नहीं मिला तो वहां पर एक सहाबी मौजूद थे, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ज़ौजनीहा इल्लम यकुन लक बिहा हाज। ये औरत तो अपने आप को आपके लिए पेश कर रही थी, लेकिन अगर आपको इसमें रगबत नहीं मालूम हो रही है, आपको रगबत नहीं दिखाई दे रही इसमें, तो आप इसे मुझसे शादी करा लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास महर में देने के लिए कुछ है? तो साहबी ने कहा, सिवाय एक जो चादर जो नीचे पहनी जाती है, उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इस तरह तुम इसको दे दोगे तो तुम पहनोगे क्या? तो जाओ, इसके अलावा कुछ और चीज तुम ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने कहा, मेरे पास कोई चीज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्तमिस वलौ खातमम मिन हदीद, कम से कम एक लोहे की अंगूठी ही सही मिल जाए, वो भी उठा कर लाओ। तो ये अकल्लुल कली, इतना कम से कम भी महर रखा जा सकता है, सभी से बात मालूम होती है। अगर वो भी ना मिले तो क्या, देखिए फिर आकर वो गोया के बयान करते हैं कि मेरे पास वो भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हल माअका शैउन मिनल कुरान, कुछ कुरान याद है? कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़व्वजतुका बिमा माअका मिनल कुरान, जो तुम्हारे साथ सूरतें तुम्हें याद हैं उनकी बुनियाद पर मैं तुम्हारा निकाह करा देता हूँ। तो उसका फायदा औरत को कैसे होगा मशाइख? औरत को याद कराएंगे। जी, तो असल में वो है कि अब औरत को कुरान उतना याद नहीं है, तो एक तरह से गोया कि वो मुदर्रिस बन जाएगा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो वो जो क्या कह सकते हैं उसको, वो जो उस्ताद एक तरह से मुआवजा लेता है, वो मुआवजा गोया कि यहाँ पर उनके लिए महर बन गया। हाँ, तो ये उन्होंने जो कुरान याद किया था, वो कुरान उन्हें सिखाना है अपनी बीवी को, ये गोया कि उनका महर है। तो अब उनको जितनी भी सूरतें याद थी, जो भी छोटी मोटी या जो बड़ी जो भी सूरत याद थी, उनको याद कराना ये उनकी जिम्मेदारी बन गई, वही उनका महर है। तो इस तरह अगर कोई इंसान इस कदर भी मुहताज हो तो उसकी भी शादी में क्या कहते हैं, रुकावट नहीं बनना चाहिए। महर की वजह से कुछ न कुछ देकर रुकावट दूर करके शादी मुकम्मल करानी चाहिए। अब ये अगर कुरान की तालीम के ज़रिए से भी वो औरत का निकाह हो सकता है, तो उस सूरत में भी ये कोशिश करनी चाहिए कि कुरान की तालीम के ज़रिए से उस औरत का निकाह हो जाए। अब यहाँ पर इस हदीस से जो मसाइल मुस्तंबत हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि औरत भी खुद अपने आप को अपना रिश्ते के तौर पर पेश कर सकती है। हज़रत खदीजा ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा था निकाह का। तो अगर कोई औरत इस तरह पैगाम भेज दे तो ये जायज़ है, कोई मना नहीं है, शरई एतबार से इसमें कोई रुकावट नहीं। अब चूंकि शर्म और हया का मामला होता है, इसीलिए उमूमन लड़की की तरफ से उसका वली, उसका भाई, उसके कोई और भी रिश्तेदार पेश करते हैं, कोई मसला नहीं। इसी तरह इसमें एक बात और भी ये मालूम हो रही है कि अगर जिस इंसान को शादी करना है उसको औरत की तरफ देखने की इजाजत है, क्योंकि ये औरत आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि उसमें रजामंदी का इजहार नहीं किया, तो इसीलिए दूसरे सहाबी ने अपनी बात रखी। ये जो देखने की बात कही गई है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीसों में कहा, उन्जुर इलैहा फइन्नहु अहरा अन यु'दम बैनकुमा, कि उसकी तरफ देखो, क्योंकि अगर उसकी तरफ देखोगे तो ये चीज ज्यादा बेहतर है तुम्हारे दरमियान मोहब्बत कायम होने के लिए। तो अगर मोहब्बत कायम रखना है तो उसके लिए एक वसीला ये भी है कि आदमी जब इरादा करे तो जाकर अपने जिससे निकाह करना है उस खातून को देख ले। ये ज्यादा करीब है कि वो चीज मोहब्बत पैदा करने का बायस बनेगी। उसके बाद यहाँ पर ये बात भी सभी से मालूम होती है कि जो आदमी या जो औरत जिसका कोई वली नहीं है, मुसलमानों का जो आम अमीर है, जो हाकिम है, वो वली बन सकता है जब उसके रिश्तेदारों की तरफ से उसका कोई वली ना हो। इसी तरह इस हदीस से चौथी बात ये भी मालूम हो रही है कि निकाह में महर का होना जरूरी है, उसका जिक्र करना। जिक्र करना का मतलब तय करना। उसको अगर दे दिए हैं, बात खत्म हो गई है, मजलिस निकाह में उसका जिक्र नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन महर तो अदा करना ये जरूरी है। अब पांचवी चीज इससे ये हदीस से ये भी मालूम हो रही है कि महर कम से कम भी हो सकता है, मामूली महर से भी शादी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही। उसके बाद यहाँ पर ये बात भी हमें मालूम होती है कि जो निकाह का जो खुतबा हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वे की 3 आयतें पढ़ी, खुतबतुल हाजा पढ़ा, ये सारी चीज़ें सुन्नत है। ये बात इस हदीस से मालूम होती है, वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सीधी सीधी बात कही कि तुमको कुरान याद है, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आम वली थे, उस औरत के कोई करीबी रिश्तेदार वली नहीं होने की जरूरत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया ज़व्वजतुकहा बिमा मअका मिनल कुरान। अब ये कह देना ये खुद काफी है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न पूरी तरह खुतबा पढ़ा, न ये जिक्र किया कि दोनों का नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ रहते हैं, इनके वालिद का नाम क्या है, इनका वालिद का नाम क्या है, ये सब तफसील तो ये जिक्र करते हैं वो खास महकमों में या कोर्ट में, दीगर वसाइफ में, डॉक्यूमेंट में उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए वो जिक्र कर देते हैं मजलिस निकाह में। वरना अगर इस तरह जिक्र न भी करें तो भी ये कोई चीज़ वाजिब चीज़ नहीं। इसके बाद यहाँ पर निकाह के लिए अरबी लफ्ज़ या वही लफ्ज़ जो कुरान और हदीस में इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ ही इस्तेमाल हो शादी कराने के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। जैसे अब हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं कि हमने आपकी इनसे शादी करा दी, तो भी बात मालूम हो गई इससे भी, यानी निकाह, ज़िवाज, इन पर दलालत करने वाले इसके मिसल जो भी अल्फाज हैं उन तमाम से भी निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। जरूरी नहीं कि बराबर वही लफ्ज़। तो यहाँ तक ये हदीस मुकम्मल होती है। उसके बाद एक हदीस और पढ़ लेते हैं, मुख्तसर है, उसके बाद इंशाल्लाह बात मुकम्मल हो जाएगी। हदीस नंबर 312 है हजरत, तो हम लोग यहाँ तक ही पढ़े थे शायद हदीस, नहीं? सही बात है क्या मुशाहिद? हदीस तो हम लोग यहीं तक पढ़े थे, 311 तक ही पढ़े थे। ये हजरत अनस इब्न मालिक की हदीस नहीं पढ़े हैं, ये पढ़ लिए थे। जी नहीं पढ़े थे शेख, हजरत अनस की हदीस नहीं पढ़े थे। हजरत अनस की हदीस नहीं पढ़े थे जी। अच्छा जी जी। ठीक है, अगर वो तैयार है हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, या यहाँ तक बात रोक दें? कहाँ है शेख? हजरत अनस इब्न मालिक की हदीस 312 जी। मुझे बोल रहे हैं शेख आप? जी जी, आप अगर वो हजरत अनस इब्न मालिक की उसके बाद वाली हदीस भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें।
آخری حدیث بول رہے ہیں؟ جی 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 پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عبد الرحمن جی بن وعن انس بن مالك رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهي مهيم 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 مهيه مهيم آخر میں کیا ہے؟ میم ہے مهيم مهيم. ايوه فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاة. هذا بالله التوفيق. ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے یہاں پر جو 312 حدیث ہے ہمارے پاس وہ ہے حضرت انس بن مالک کی حدیث کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اوپر زعفران کا کچھ اثر ہے، اثر لگا ہوا ہے، یعنی اس خوشبو کا پیلا پن وہاں پر دکھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہیم. یہ مہیم کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے اخبرنی، اس میں فعل اخبرنی بتاؤ کیا بات ہے، ہاں یا ایسا کیوں ہے. یہ یمانی کلمہ ہے، امام خطابی کہتے ہیں. تو کوئی بات ایسی ہے جس کو آپ استفسار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مہیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کی، تزوجت امرأۃ فقال ما اصدقتها، تو آپ نے کیا ان کو مہر میں دیا ہے؟ اصدقہ مہر دینا. قال وزن نواة من ذهب، ایک گٹلی کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے برابر میں سونا دیا ہوں، جتنا بھی ہو، وہ 5 گرام ہو 6 گرام ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی بارک اللہ لک اولم ولو بشاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم سے کم ایک بکری کے ذریعے سے ہی تم ولیمہ کرو. تو یہاں پر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات پوچھی ما اصدقتها، کیا تم نے اس کو مہر میں دیا، اسی لیے اس کو باب الصداق میں لایا گیا ہے. اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں وہ سب سے پہلے کہ زعفران آدمی نہ لگائے، لیکن اگر وہ عورت کی وجہ سے لگ گیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی جب انہوں نے کہا میں نے شادی کر لی. دوسری چیز یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ والی کو چاہیے کہ اپنے رعایا، اپنے ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان کے حال احوال کا جائزہ لے، کیا ہو رہا ہے، کہیں خوشی ہے تو ان کو مبارکبادی دے، دعا دے، غم ہے، غم کا موقع ہے تو ان کے لیے ان کو تسلی کے کلمات کہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہاں پر کیا. اب اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو سونا دیا، اتنا سونا بھی دیا جا سکتا ہے. یہ اتنے عظیم صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایک گٹلی کے برابر سونا دیے تو مطلب یہ کہ مان لیں کہ وہ 5 گرام ہی ہو، 6-7 گرام ہی ہو، تو اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مہر لگانا، اس میں فخر کرنا، یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں. اس کے بعد ایک 5واں مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شادی کرنے والے کو دعا دینا چاہیے. مختلف احادیث میں بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، یہ دعا بھی منقول ہے. اسی طرح اس حدیث سے ایک چھٹا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ کرنا مشروع ہے، مستحب ہے. اب کم سے کم یہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ایسا بھی کر سکتے ہیں.
اس سے کم پر بھی ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امہات المومنین میں سے کسی ایک ولیمہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو بلایا اور سب کے پاس جو بھی کھانا تھا سب لوگوں نے جمع کیا, سب لوگوں نے مل کر کھا لیا. تو یہ بکری کاٹ کے یا اس کے علاوہ کسی اور انداز میں بھی ولیمہ کرے تو ولیمہ یہ کھانا کھلانے کو کہتے ہیں شادی کی مناسبت سے, اور یہ شرعی اعتبار سے مستحب ہے, مطلوب ہے, اور اس کے لیے اپنے دوست احباب قریبی رشتہ داروں کو سب مدعو کرنا چاہیے. اور اس میں بھی اسراف سے بچنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہاں پر کہا جب حکم دیا تو ایک بکری میں کتنے لوگ کھائیں گے, جتنے لوگ کھا سکتے ہیں تقریباً اتنے میں بھی ولیمہ ہو جائے گا. اس کے لیے حد سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا یہ کوئی ضروری نہیں. چلیے یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد انشاءاللہ کل سے دوسری کتاب کتاب الطلاق شروع ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ یہاں تک آج بات روک لیتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.